ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا پہلا باب 29 سے 34 آیات تک۔ دوسرے دن یوحنا نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھا اور کہا، دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کے حق میں نے کہا تھا کہ ایک آدمی میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ میں بھی اسے نہ جانتا تھا، لیکن اسی لیے میں پانی سے استباق دیتا آیا ہوں کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ اور یوحنا نے شہادت دے کر کہا کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے اور وہ اس پر ٹھہر گیا۔ میں بھی اسے نہ جانتا تھا، مگر جس نے مجھے بھیجا کہ پانی سے استباق دوں، اس نے مجھ سے کہا کہ جس پر روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہ وہی ہے جو روح القدس سے استباق دیتا ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا ہے اور میں نے شہادت دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، دوسرے دن یعنی یروشلم سے آنے والے فریسیوں سے ملاقات کے اگلے دن یوحنا نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس لمحے اسے اتنی شادمانی ہوئی، اتنا جوش آیا کہ وہ پکار اٹھا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہودیوں کے ہاں برہ قربانی کا جانور تھا۔ خدا نے اپنی برگزیدہ قوم کو سکھایا تھا کہ برہ ذبح کریں اور اس کا خون قربانی کے طور پر چھڑکیں۔ برے کو عوضی کے طور پر ذبح کیا جاتا۔ اس کا خون اس لیے بہایا جاتا تھا کہ گناہ معاف ہو جائیں۔ جب یوحنا نے کہا کہ یسوع دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ اس طرح ہر شخص کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مسیح کی موت اتنی زیادہ قیمتی ہے کہ ساری دنیا کے گناہوں کی قیمت ادا کر سکتی ہے، لیکن گناہ صرف ان گناہ گاروں کے معاف ہوتے ہیں جو خداوند یسوع کو نجات دہندہ مان لیتے، اسے قبول کرتے اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یوحنا لوگوں کو یاد دلاتے ہوئے نہیں تھکتا تھا کہ میں ایک ایسی ہستی کے لیے راہ تیار کر رہا ہوں جو مجھ سے بے حد عظیم ہے۔ یسوع یوحنا سے اتنا ہی عظیم تر ہے جتنا خدا انسان سے عظیم تر ہے۔ یوحنا یسوع سے چند مہینے پہلے پیدا ہوا تھا، مگر یسوع ازل سے موجود ہے۔ جب یوحنا نے کہا کہ میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس نے پہلے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ چونکہ وہ رشتے کے بھائی تھے، اس لیے بہت ممکن ہے کہ یسوع اور یوحنا ایک دوسرے سے اچھی طرح واقف تھے، مگر یوحنا نہیں پہچانتا تھا کہ میرا رشتے کا بھائی مسیح موعود ہے۔ اس کو یہ پہچان اس وقت حاصل ہوئی جب یسوع کے بپتسمہ لینے کا وقت آیا۔ یوحنا کا مشن خداوند کے لیے راہ تیار کرنا تھا، اور جب وہ ظاہر ہوتا تو اسرائیل کو بتانا تھا کہ یہ مسیح موعود ہے۔ اسی مقصد کے لیے یوحنا لوگوں کو پانی سے بپتسمہ دیتا تھا تاکہ ان کو مسیح کی آمد کے لیے تیار کرے، اور اس کا مقصد اپنے گرد شاگرد جمع کرنا نہ تھا۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔